مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سر میں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے انشاءاللہ وہ عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سر میں تیل لگانا یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں اتنا تیل لگاتے تھے کہ حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے کہ آپ کی پگڑی اور ٹوپی کے نیچے ایک مستقل کپڑا ہوتا تھا، اور وہ کپڑا ہر وقت تیل سے تر رہتا تھا، اور اس کپڑے کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جس طرح تیلی کا کپڑا. اتنا نبی علیہ السلام سر میں بکثرت تیل لگاتے تھے. تو سر میں تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر اور حضر دونوں کی سنت ہے. اب سر میں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سر میں تیل لگانے سے بسم اللہ سے ابتدا کیجئے. اگر آدمی بسم اللہ سے ابتدا نہیں کرے گا تو شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اس کے بعد سر میں تیل کیسے لگانا ہے؟ سب سے پہلے آدمی بائیں ہتھیلی پر تیل کو ڈالے اور دائیں ہاتھ سے اپنی انگلیوں کے ساتھ تیل لگا کر سب سے پہلے دائیں طرف کی بہنووں پر تیل لگائے، پھر بائیں طرف لگائے، اور پھر ایسے ہی دائیں طرف کے انسان اپنی آنکھوں کی پلکوں پر بھی تیل لگائے، اور پھر بائیں طرف کی پلکوں پر تیل لگائے. سب سے پہلے تیل لگانے کا آغاز یہاں سے کرے. اس کے بعد آدمی اپنے سر کے درمیان میں دائیں ہاتھ سے سر کو تیل لگائے، اور پھر سارے سر کو تیل سے میرے بھائی اتر کر کے اس کو تھوڑا سا مالش کرے. یہ تیل لگانے کا سنت طریقہ ہے. دوسری گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں تیل لگانے کے بعد مانگ بھی سر کی نکالتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کی مانگ تھی وہ سیدھی ہوتی تھی. آج امت میں اور معاشرے میں کثرت کے ساتھ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ سر میں دائیں یا بائیں طرف سے مانگ نکالی جاتی ہے. دائیں اور بائیں دونوں جانب سے مانگ کا نکالنا خلاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانگ نکالتے تھے تو سنٹر سے نکالتے تھے. ابتداء تو نبی علیہ السلام مانگ نکالتے تھے، بعد میں خود ہی آپ کے بال مبارک آتی تھے اور اس میں نبی علیہ السلام کی خود ہی مانگ نکل آتی تھی. آپ تکلفاً نہیں نکالتے تھے. اگر نکالنی ہے تو درمیان سے نکالی جائے، اور دائیں اور بائیں سے مانگ کا نکالنا خلاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی کنگھی کر کے سویا کرتے تھے. تیل کے ساتھ کنگھی کی بھی سنت ہے. نبی علیہ السلام رات کو بھی کنگھی کر کے سوتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ہر وقت بال کنگھی سے سنوارے رہتے تھے، یعنی رات کو سوتے وقت بھی کنگھی کا اہتمام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ تیل لگاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی میں پہلے دائیں طرف سے کنگھی کرتے تھے اور پھر بائیں طرف سے کنگھی کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث سے فرمایا ان اللہ یحب التیامن حتی الترجل والتناول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات دائیں طرف کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں. تو کنگھی کا بطور خاص نبی علیہ السلام نے نام لیا. تو کنگھی کرنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے کیجئے اور پھر بائیں طرف سے کیجئے. یہ کچھ سنتیں تھی تیل لگانے کی اور کنگھی کرنے کی جو آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. كل أيام الصلاة